الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اے پیغمبر، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور جو سچائی اور اخلاص ان کے دلوں میں تھا اللہ نے اسے معلوم کر لیا تو ان پر اطمینان اور تسکین نازل فرمائی اور انہیں بہت جلد ایک فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کیں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ داماد نبی ہم سب جسے عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی ہم سب جسے عثمان کہتے ہیں، حیا والا غنی اور جامع القرآن کہتے ہیں۔ کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی، غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے احسان کہتے ہیں۔ انہی کے واسطے بیعت رسول اللہ نے لی تھی، انہی کے واسطے بیعت رسول اللہ نے لی تھی، جسے اللہ تعالی بیعت رضوان کہتے ہیں۔ مخالف کوئی بھی ان کا ہو وہ گمراہ ظالم ہے، مخالف کوئی بھی ان کا ہو وہ گمراہ ظالم ہے،
بھرے اجلاس میں ہم یہ علل اعلان کہتے ہیں، خدا شاہد صحابہ سب کے سب عالی تھے عادل تھے، خدا شاہد صحابہ سب کے سب عالی تھے عادل تھے، نہ ہو جس کا یہ ایمان اس کو بے ایمان کہتے ہیں، وہ انسان ہی نہیں بدگماں ہو جو صحابہ سے، وہ انسان ہی نہیں بدگماں ہو جو صحابہ سے، کہ انسان تو انہیں انسانیت کی جان کہتے ہیں، صحابہ کی وساطت سے امیں پہنچا ہے دی ہم کو، صحابہ کی وساطت سے امیں پہنچا ہے دی ہم کو، اسی خاطر انہیں حجت انہیں برہان کہتے ہیں، وہ داماد نبی ہم سب جسے عثمان کہتے ہیں، حیا والا غنی اور جامع القرآن کہتے ہیں، بزرگان محترم، برادران عزیز، آج بھی افضل البشر بعد ابو بکر و عمر، زوج دو ہمشیرگان فاطمہ، دوگنا داماد و ہمشیر زاد رسول، کاتب الوحی جامع و ناشر قرآن، سفیر بیعت الرضوان، خلیفہ ثالث راشد و عادل و برحق، جبل استقامت، پاسدار عہد وفا، معیار و منار صبر و رضا، قتیل سازش روافظ و تیغ ابن سبا، امام الشہداء والمظلومین، اسوہ معصومین، امیر المؤمنین، امام المتقین، سیدنا مولانا ابو عامر ابو عبداللہ عثمان غنی سلام اللہ و رضوان علیہ کا تذکرہ آج بھی ہوگا۔ کسی نہایت ہی عالی دماغ اور سلیم الفطرت صاحب علم نے فارسی زبان میں ایک قطعہ کہا ہے، اور غالباً امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری کے بڑے فرزند مولانا عطاء المنعم ابو ذر بخاری نور اللہ مرقدہ کا یہ کلام ہے۔ اصل تو اس کا حاصل یہ سر داد نہ داد در دست یہود، لیکن اس کی تضمین کر کے برفلک عدل مہر و ماہست غنی، کاش کہ آپ فارسی جانتے ہوتے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے والد صاحب اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، ان کے ایک استاد تھے مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، بڑے زبردست دلیر حق و عالم تھے۔ میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے، انہوں نے حدیث اور تفسیری کتابیں ان سے پڑھی تھیں، اور مجھے اور میرے بڑے بھائی ان کو بھی ان کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ سب سے پہلے فارسی پڑھاتے تھے،
ہم سمجھتے تھے کہ یہ فارسی علم ہے. اگر اس وقت ہمیں یہ پتہ چلتا کہ یہ علم نہیں تو شاید ہم چھوڑ دیتے, بھاگ جاتے. یہ اللہ کا احسان تھا کہ ہمیں معلوم نہ ہوا کہ یہ علم نہیں. اس کا فائدہ اب ہمیں معلوم ہو رہا ہے. اب وہ کتابیں جو ہم نے پڑھی ہیں آج کے مدرسوں کے طالب علم ان کے نام بھی نہیں جانتے. الحمدللہ العظیم. کوئی دشواری نہیں ہوتی, فارسی کلام کسی جگہ بھی آ جائے. اور یہ احسان ہے مجھ پر سب سے پہلے تو اللہ کی ذات عالی کا, اور والد مرحوم کا, اور پھر مولانا عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدو کا. مولانا عبدالحی صاحب آپ حضرات شاید نہیں جانتے ہوں گے, بہت سخت مزاج عالم تھے. شاید کہ سخت مزاجی میں ان کی کوئی نظیر نہ ہوگی پاکستان میں. ان کا ایک بیٹا عالم ہے ایبٹ آباد شہر میں, مولانا الطاف الرحمان, جو اس وقت بھی ہمارا کلاس فیلو تھا, بعد میں جامعہ اشرفیہ میں دور حدیث میں کلاس فیلو رہا. چونکہ ہمارے ساتھ وہ پڑھتے تھے, ذرہ برابر بھی غلطی ہو جائے, یعنی کتاب کا شعر پڑھا ہے اور اس کے شعر پڑھنے میں مصرع ٹوٹ جائے, ایک ایسا زوردار تھپڑ پڑتا تھا کہ وہ دور جا کر گرتا تھا. اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اب سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اتنا تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن بہرحال ہمارے استاد ہیں, ہم ان کے لیے پل پل دعا گو ہیں خدا کی ارب رحمت نازل ہونے پر. آخر وقت میں جب وہ بیمار تھے, مانسرہ شہر میں ان کا اپنا بنایا ہوا مکان تھا, میں جب بھی اپنے گاؤں جاتا تو ان کی زیارت کے لیے ضرور جاتا. اور کچھ پھل وغیرہ یہ چیزیں لے جاتا. ایک دفعہ فرمانے لگے کہ شاگرد تو میرے بے شمار ہیں, لیکن اس وقت آپ کے سوا کوئی مجھے یاد نہیں رکھتا. الحمدللہ العظیم, الحمدللہ العظیم. میری پوری زندگی ایسے مجھ سے کوئی میرا استاد ناراض نہیں. ہر استاد مجھ سے خوش رہا ہے, اور میں نے ہر استاد کا ادب ان کے موجودگی میں رہا ہے اور بعد میں بھی ہے. میرے اندر اور کچھ بھی علم نہیں, لیکن ان اساتذہ کا جو ادب و احترام ہے اس کا فیض ہے کہ آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کر لیتا ہوں. ایک دفعہ میں گیا, یہاں سے جمعے کا دن تھا, ارادہ یہ ہوا کہ حضرت خطیب صاحب مشہور تھے وہ علاقے میں, خطیب صاحب ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں. ہمارا گھر مانسیرہ شہر سے 12 میل آگے ہے. شنکیاری مشہور جگہ ہے, بہت مشہور. سعید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اس زمانے میں جہاد کے جو مجاہدین تھے ان کا مرکز یہ رہا ہے. تو میں آیا مانسرہ شہر, حضرت خطیب صاحب رحمہ اللہ کی مسجد میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ مسجد سے اوپر بالائی کمرے میں حضرت تشریف رکھتے ہیں. تو سیدھا میں سیڑھی چڑھ کر کمرے کے آخری سیڑھی پر پہنچا تو حضرت تیار ہو کر جمعہ پڑھانے کے لیے نیچے تشریف لا رہے تھے. میں نے سلام کیا, بہت سادہ تھے, سادگی اور بے تکلفی ان پر ختم تھی. تو کہنے لگا اچھا ہوا آپ آ گئے. ان کے علم میں نہیں تھا کہ میں گیا ہوا ہوں. تو فرمانے لگے جمعہ پڑھائیں گا. میں نے کہا حضرت جیسے آپ کا حکم ہو. نیچے تشریف لائے, وہ بھی بہت بڑی مسجد ہے علاقے کی. آپ حیران رہیں گے کہ میں جو ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں, پورے 15 منٹ تک انہوں نے میرا تعارف کرایا. میرے آبا و اجداد بڑے بڑے صاحب علم لوگ تھے, میں کچھ بھی نہیں, لیکن ان کی بڑائی 15 منٹ تک انہوں نے میرے بھائی کا, میرے والد صاحب کا, خاندان کے سارے لوگوں کو تعارف کرایا. خاص طور پر مجھ پر توجہ رکھی. پھر میں نے حضرت بالکل ممبر کے سامنے بیٹھے اور پورے بیان کے دوران مسلسل میرے چہرے کو دیکھتے رہے. اس وقت شاید
ان کی طلب صادق تھی، ان کا فیض تھا کہ اللہ پاک نے جو مضامین مجھ پر وارد کیے، میں نے بیان کیے، بے روک ٹوک بیان کیے۔ تمہیدی گفتگو کے اندر میں نے یہ بات ضرور کہی کہ میں جو کچھ بھی ہوں انہی کا فیض ہے۔ تو بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ ان کی بات کر رہا تھا، ذرا تھوڑا تعارف کرنا پڑ گیا کہ وہ فارسی کے بڑے ماہر تھے اور فارسی ان سے پڑھی ہے۔ الحمدللہ میں نے مار نہیں کھائی، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے اپنا کام اپنے وقت پر کیا ہے، لاپرواہی نہیں کی۔ سکول کا زمانہ ہو، تعلیمی مدارس کا زمانہ ہو، میں نے لاپرواہی نہیں کی۔ وہ ہمارے جو استاد زیادہ تھے وہ بڑی مار کھاتے تھے۔ اسی محلے کے ایک اور تھے عبدالرزاق نامی، اس وقت تو ہمارے ہم عمر تھے، اب پتہ نہیں اللہ جانے زندہ ہیں کہ نہیں، میں معلوم نہیں کر سکا۔ ان کو جب تھپڑ پڑتا تھا تو ان کی چیخ یہاں سے پینوراما تک سنا دیتی تھی، بلا مبالغہ۔ لیکن ان کے ماں باپ پڑھاتے تھے۔ جو ماں باپ اپنے بچے کے استاد کے تھپڑ مارنے پر ناراض ہوتے ہیں ان کی اولادیں ہمیشہ بے فیض رہتی ہیں، ان کو کبھی فیض نہیں ملتا۔ یہ یاد رکھیں، آپ حضرات صاحب اولاد اگر ہیں، اگر کوئی استاد تھوڑی سرزنش کرتا ہے، ایک آدھ تھپڑ لگا دیتا ہے، مت اس کے ساتھ لڑائی لڑیں، اس کا احسان سمجھیں، کیونکہ جنہوں نے مار کھا کر استاد سے پڑھا ہے بڑے پختہ علم والے ہوتے ہیں۔ میں نے مار تو نہیں کھائی الحمدللہ، الحمدللہ العظیم، لیکن میرے جتنے کلاس فیلو تھے ان کو بہت سخت مار پڑتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے جو میرے کلاس فیلو تھے ان کے یہ کان بائیں طرف والا، کہ دائیں طرف سامنے جن بیٹھا ہوتا تو بائیں کان ہی آتا ہے، وہ کان کھینچ کھینچ کر ان کے جسم سے الگ کر دیا تھا۔ بعد میں ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے تو ان کا کام لگ تو گیا تھا جسم کے ساتھ، لیکن جیسے پتھر ہوتا ہے، اتنے سخت ہے۔ لیکن ہمارے اوپر ان کا احسان ہے، ایک ایک پل جب بھی یاد آتے ہیں ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ ان کا فیض ہے کہ فارسی زبان میں ہمیں دشواری کوئی نہیں ہوتی۔ بر فلک عدل مہر و ماہ ہست غنی، شاہ ہست غنی بادشاہ ہست غنی، جو جامع مصحف الہ ہست غنی، جو جامع مصحف الہ ہست غنی، دین است غنی دی پناہ ہست غنی، ہم زلف علی و خالو حسنین، ہم زلف علی و خالو حسنین، فردوس دل و خلد و نگاہ ہست غنی، صدیق عمر بحر دین سقف و عماد، صدیق عمر بحر دین سقف و عماد، بابست علی شہر پناہ ہست غنی۔ آخری مصرع، سرداد نداد دست در دست یہود، سرداد نداد دست در دست یہود، حقہ کے نشان لا الہ ہست غنی۔ یہ شعر مجھے بہت ہی پسند ہے، انہی کی ایک کتاب سے میں نے فوٹو کرا کر رکھ لیا۔ اس کے اندر جو معانی پوشیدہ ہیں، اگر میں اسی پر گفتگو کروں تو یہ جو میں نے کئی جملے لگ جائیں گے۔ بہرحال میں اپنے الفاظ کے اندر آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان ذی النورین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد، آپ کی دو صاحبزادی یکے بعد دیگرے ان کی زوجیت میں آئیں۔ آدم کی اولاد کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ جس کی زوجیت میں وقت کے کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ شرف بھی سیدنا عثمان ذی النورین کو حاصل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ حضرات دھیان سے توجہ سے، کیونکہ میں یہ تقریر نہیں ہوتی، میرا بیان اصل میں آپ حضرات کو کوئی معلومات میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ تقریر تو لچھے دار تقریر کرنے والے، سریں لگانے والے ان کے پاس جائیں۔ نہ مجھے لچھے دار تقریر آتی ہے، نہ سریں آتی ہیں، نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ ہاں، قرآن کریم کبھی اس کو میں کسی لے سے پڑھتا ہوں جو اللہ پاک نے توفیق دی ہے۔ ہمارے ماضی قریب میں
مولانا سید عبد الندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زبردست خطیب گزرے ہیں، 40-50 سالہ دور ان کا ایسا گزرا ہے، ان سے زیادہ خوبصورت آواز والا، خوبصورت قرآن پڑھنے والا اور اتنا ادیبانہ الفاظ سے گفتگو کرنے والا کوئی اور خطیب نہیں گزرا۔ آخر فنا ہے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ سیدنا عثمان ذی النورین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے بڑے داماد ان سے پہلے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی، بڑی صاحبزادی سیدہ زینب زوجیت میں دیں، وہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں بنو امیہ کے نکاح میں گئیں، ایک بیٹی ہاشمی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجیت میں آئیں۔ یقیناً آپ کے علم میں زور ہوگی، لیکن میں نے یاد دہانی کے طور پر آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرائی ہے۔ نبی کے اس قدر معتمد تھے یہ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر معتمد تھے کہ پیغمبر نے 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں، جن بنو امیہ کو آج ہمارا ذاکر بھی بھونکتا ہے اور رفع زدہ ملا بھی بھونکتا ہے کہ بنو امیہ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ وہ خدا اس کے رسول کا معتمد تھے، تم بھونکتے رہو، کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں، قافلے کبھی نہیں روکتے۔ میں نے لکھا بھی ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جس شخص کے نکاح میں گئیں ان کا نام تھا ابو العاص بن ربیع۔ یہ مکہ شہر کے بڑے کامیاب تاجر تھے اور اوائل عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے۔ یہ لکھا ہے میں نے کتاب کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کا کھانا ان کے ساتھ کھاتے تھے۔ یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی ملا سے، کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتاب میں، شیعوں کے نہیں، ہماری کتاب میں جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا مولوی نہ ان کو دیکھتا ہے، اس کو کتاب پڑھنا جرم سمجھتا ہے، سنی سنائی باتیں رسالوں سے، ناولوں سے تو چیز بس قوم کے سامنے بیان کرے گا۔ کل ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگا اپنے لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، ہم تو 10-15 منٹ میں گزار دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، آپ کا شرف ہوگا، مجھے تو تقریر آتی نہیں، اس واسطے میں کوئی ٹائم لگا دیتا ہوں۔ لیکن میرے سامعین اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ اتنے حوصلے والے ہیں کہ میری بے ربط گفتگو کو اتنی دیر تک سنتے رہتے ہیں کہ ان کا ایک طلب موجود ہے۔ سیدنا ابو العاص بن ربیع رسول اللہ کے بڑے داماد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی کے شوہر، ان کا نام ہمارے تاریخ تذکرہ لکھنے والے لوگوں میں کسی نے لقیط لکھا ہے، کسی نے قاسم لکھا ہے، اور میں اپنے خطبے کے اندر جب تذکرہ کرتا ہوں تو اس میں لفظ قاسم استعمال کرتا ہوں، آپ نے کبھی دھیان کیا ہوگا۔ اصل نام ان کا قاسم تھا یا لقیط تھا، ابو العاص ان کی کنیت تھی۔ اس زمانے کے اندر یہ دستور تھا، لوگ کنیت رکھ لیتے تھے، بیٹا بیٹی اس نام کا ہو یا نہ ہو، لیکن اس زمانے کا ایک رواج تھا، پسند سمجھا جاتا تھا، اس واسطے کنیت سے اپنا نام معروف کرتے تھے۔ آپ حضرات کے علم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی تھی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری بھی کنیت ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا آپ اپنی کنیت ام عبداللہ لکھ رہے ہیں، ام عبداللہ کے نام سے تھی۔ تو یہ اس زمانے کا ایک رواج تھا، دستور تھا، یہ کوئی ممنوع چیز نہیں۔ تو ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ شہر کے بڑے تاجر تھے۔ ایک بات یہ ذہن نشین لکھ لیں اپنے دل کی تختی پر، کامیاب تاجر تھے۔ دوسری بات یہ کہ امین ان کا نام لقب مشہور تھا۔ اتنے دیانتدار تاجر تھے کہ پورے مکہ شہر کا تمام لوگ اپنا تاجرانہ مال ان کے حوالے کرتے تھے اور پھر یہ ان کو منافع کما کر لا کر دیتے تھے۔
گویا مکہ شہر میں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین مشہور تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد بھی امین مشہور تھے. اور تیسری بات میں نے ذکر کر دی کہ حضور کے ساتھ ایسے دوستانہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کا کھانا ان کے گھر کھاتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے تھے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور یہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے. بڑا داماد بھی اموی، دوسرے داماد سیدنا عثمان بھی اموی. ان کی زوجیت میں ایک نہیں 2 صاحبزادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیں. اس طرح 3 صاحبزادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو امیہ کے گھر میں گئیں اور 1 صاحبزادی ایک ہاشمی کے گھر. یہاں ایک بات عرض کر دیتا ہوں تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں کلیجہ تھام کر سنیے. میں اور آپ اور دنیا کا ہر مسلمان سب صحابہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ اس پر قائم رکھے. اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں یا اکابر صحابہ ان کے ساتھ اسی درجے میں جو ان کا مقام ہے اسی حساب سے ہم محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. جہاں بکر صدیق کے ساتھ ہمیں محبت ہے، فاروق اعظم کے ساتھ محبت ہے، سیدنا عثمان ذی النورین کے ساتھ محبت ہے، وہاں سیدنا علی کے ساتھ بھی محبت ہے. اللہ اس پر قائم رکھے ہمیں. آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجیت میں تھی. شاید یہ بھی میں نے کسی موقع پر بیان کیا ہو یا آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی چھوٹی عمر سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلتے رہے. یہ میں نے بیان کیا ہے شاید کہ سیدنا علی کے والد ابو طالب قلیل المال تھے اور کثیر العیال تھے، بچے زیادہ وسائل کم. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو دیکھ کر اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کو جو بڑے کامیاب تاجر تھے اور امیر آدمی تھے، ان کو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ کے بھائی اور میرے چچا ان کی کچھ مشقت کم کی جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایک آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں. چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے بڑے بھائی اب وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، ان کو وہ لے گئے اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہی پرورش پائے، جوان ہو گئے. ان کا کوئی علیحدہ مکان نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا. تاکہ اب اس بات کو دھیان سے سننا، ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا ساتھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا، جوان ہیں، کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ ان کا نکاح ہو جائے. ظاہر ہے کہ نکاح کرنے کے لیے رہائش بھی ضرورت ہوتی ہے، نکاح کرنے کے لیے کچھ وسائل کی ضرورت بھی ہوتی ہے، نکاح کرنے والے کو اپنی بیوی کا مہر بھی دینا پڑتا ہے. ان دونوں بزرگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور دیکھیں اخلاص کا کیا عالم ہے. ان باتوں کو آپ ان کی تہ میں جانے کی کوشش کریں. اگر یہ لوگ مخلص نہ ہوتے، ابو بکر و عمر مخلص نہ ہوتا حضرت علی کے لیے، تو ایسا مشورہ کیوں دیتے؟ ٹھیک ہے بھائی، رہے جس حال میں رہے. جو مخالف ہوتا ہے وہ تو اپنے مخالف کی ناکامی پر وہ خوش ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ مخالف نہیں تھے، اخلاص کے پیکر تھے. جہاں اسلام کے لیے مخلص تھے، پیغمبر اسلام کے لیے مخلص تھے، وہ سیدنا علی کے لیے مخلص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کے ساتھ ان سے ملاقات کی اور فرمان لگے بھائی آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے بھائیوں میں کیسا نکاح کروں، نہ میرا کوئی مکان ہے نہ میرا کوئی کاروبار ہے. حضرت علی کا معاملہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں
کاشتکار صحابہ زیادہ تر باغبانی ہوتی تھی، ان کے پاس جا کر تھوڑی سی محنت مشقت کرتے، ان کے باغوں کو پانی دیتے تھے وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں کس طرح نکاح کروں، میرے پاس تو رہائش بھی نہیں، نہ میرے پاس مہر دینے کے لیے کوئی ہے، نہ دوسرا انتظام کرنے کے لیے کچھ ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، اللہ انتظام کر دے گا۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی سیدہ فاطمہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر درخواست کریں آپ۔ اب ان مخلص ساتھیوں کی حوصلہ افزائی پر سیدنا علی کا حوصلہ بڑھ گیا، یقیناً یہ مخلص لوگ ہیں، میرے اس نکاح کا انتظام کریں گے، میرا ساتھ دیں گے، اور دیا بھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے، لیکن بولے کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا روب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ مقام تھا وہ بھی ان کے پیش نظر تھا۔ بولے کچھ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی فراست پہ قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر رہتے بھی اسی گھر میں تھے، اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، لیکن کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح مخاطب نہیں فرمایا جو اب فرما رہے ہیں کہ علی کیوں آئے ہو؟ لگتا ہے کہ فاطمہ کی خواستگاری کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں علی مرتضیٰ پر، فاطمہ رضی اللہ عنہما پر، اور خدا کے کروڑ ہا صلاۃ و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا علی نے اس بات میں جواب دے، جی ہاں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ظاہر بات ہے کہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تو مہر بھی میں کچھ دینا پڑے گا، مہر تو لازمی بات ہے۔ اس زمانے میں چلتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں، ہماری جہالت کا یہ عالم، ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کی، کہ جب بیٹے بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو مہر کی بات کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں مہر دینے لینے کا، لعنت ہے اس سوچ پر۔ یہ شریعت کا حکم ہے، سورہ نساء میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ فرماتا ہے عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ اور مسلمان کہلانے میں کہتے ہمارے اس کو رواج سمجھتا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں بھی اگر ایسی کوئی بات ہے آپ کے خاندانوں میں ملنے جلنے والوں میں تو اصلاح فرمائیں۔ رواج نہیں، اللہ کا قرآن اگر پڑھا ہوتا تو اس کو رواج نہ سمجھے۔ قرآن سے تو ہمارا تعلق صرف مردے بخشوانے کے لیے ہے یا چومنے چاٹنے کے لیے، عملی تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں خدا کی قسم بہت سخت تکلیف ہوتی ہے مجھے کہ ہمارا مسلمان قرآن سے اتنا دور ہو گیا۔ مسلمان کس طرح کہلا سکتا ہے اپنے آپ کو جو قرآن سے تعلق نہیں؟ میں اور آپ ایک دوسرے کو بہلا سکتے ہیں، میں کہوں میں ایسا ہوں آپ مان لیں گے، آپ کہیں میں ایسا ہوں آپ مان لیں گے۔ خدا کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمانی ہوگی تو تب اللہ تعالیٰ قبول کروائے، بغیر قرآن کے مسلمانی نہیں آتی۔ غالباً علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے قرآن بغیر مسلمانی ممکن نہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پر، میرے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہمارے کچھ عزیز ملک سے باہر ان کے ساتھ بات کرنی ہوتی تو کھول لیتا ہوں، تو ایک چیز مجھے نظر آئی۔ ایک اسکول کا ٹیچر جو ہے، سامنے بچے بیٹھے ہیں، ان کو کہتا ہے ہم نے یہاں ایک لائبریری بنائی ہے، آپ کے گھر میں کوئی فالتو کتاب ہو تو وہ لا کر دیں جو نہیں پڑھی جاتی آپ کے گھروں کے اندر۔ ہر بچے نے کہا ٹھیک ہے لا کر دیں گے۔ اگلے روز بچوں سے پوچھا لائے ہو بھائی؟ ایک بچے نے
کتاب پکڑائی، کھول کے دیکھی تو قرآن کریم. تم کیا لائے بھائی؟ اس نے کھولا تھا وہ بھی قرآن کریم، تیسرے نے وہ بھی قرآن کریم. وہ ٹیچر حیران رہ گیا کہ تمہارے گھروں میں قرآن کریم رکھا، اس کو پڑھتا کوئی بھی نہیں. ایک بچہ اٹھ کر کہتا ہے سر یہ واحد کتاب ہے کہ مسلمانوں گھروں میں نہیں پڑھی جاتی. بہت دکھ کی بات ہے خدا کی قسم. عزت اور ذلت میرے رب کے قبضے میں ہے. رب کی بغاوت اگر ہم اس طرح کرتے رہے، اللہ مجبور نہیں، ہم مجبور ہیں. اللہ ہم سے عزتیں چھین لے، کامیابی چھین لے گا، دنیا میں کون سی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. عزتوں کا مالک تو پروردگار عالم ہے. وہ عزت دے گا تو عزتیں ملیں گی، نہیں دے گا تو نہیں ملیں گی. خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے، جنہوں نے قرآن کریم پڑھا بڑے خوش نصیب انسان ہیں، اور معنی اور مطلب کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کا سامنے جانا تو ہے نا. جسے نہیں پڑھا سب کو چھوڑ کر آگے پیچھے کر کے اپنی قبر کو اور موت کو یاد رکھ، سب سے پہلے قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں. پڑھانے والے ابھی ختم نہیں ہوئے. آپ کے محلوں میں ہوں گے، آپ کے پڑوس میں ہوں گے، آپ کے ملنے جلنے والوں میں ہوں گے. ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھا بابا تھا، 80 سال کی عمر تک اس نے قرآن کریم پڑھا تھا. آخر وقت میں جب وہ کسی کام کاج کرنا رہا تو مسجد میں آنے لگا. میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا یہ بابا کون ہے؟ کہ وہ فلاں گھر جو ہے وہاں سے آتا ہے. ہم نے کبھی نہیں اس گھر میں دیکھا تھا. وہ دور دراز اپنے مالوں کو لے کر جاتا تھا، لیکن ہمارے سامنے اس نے والد صاحب نے ترغیب دی، نماز سکھائی، قرآن کریم پڑھایا اس کو. اور پھر وہ جب تک زندہ رہا، کئی سال تک زندہ رہا، ہر روز مسجد میں آ کر اونچی آواز سے قرآن پڑھتا تھا. سارا دن قرآن پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا گیا. اس کے لیے کسی عمر کا ہونا ضروری نہیں کہ بوڑھا ہوگا تو قرآن نہیں پڑھ سکتا. ہر چیز پڑھ سکتا ہے انسان، بول سکتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. اللہ کے لیے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے. کیا بات کر رہا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جب رسول اللہ نے فرمایا کیا ہے تمہارے پاس، تو کہنے لگے میرے پاس ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے. فرمایا گھوڑے کو نہ بیچنا کہ یہ جہاد میں کام آئے گا. وہی جہاد جو آپ کے پاکستانی حکمرانوں کے سامنے فساد ہے، وہی جہاد جو مجاہدین کو دہشت گرد کہتا ہے، یہاں کا لعنتی اخبار نویس، خدا کی کروڑ ہار لعنتیں ہوں ان پر، جن کے دل و دماغ سے جہاد کا تصور ختم ہوا. کفر ان کے دماغ میں اس طرح انداز بیٹھا ہے کہ جہاد والے عمل کو فساد کہتے ہیں، دہشت گردی کہتے ہیں. یہود و نصارہ تو کہتے ہی تھے کہ انہوں نے کہنا ہے، ان کے لیے دنیا میں خوف کی سب سے بڑی چیز جہاد ہے. لیکن ان کے ایجنٹ بھی اپنی تحریروں کے ساتھ یہ لکھتے ہیں اور اپنے دماغوں سے سوچتے ہیں. سیدنا علی کو حضور نے فرمایا گھوڑا نہیں بیچنا، جہاد میں کام آئے گا، زرہ بیچاؤ. زرہ لے کر باہر نکلے، جا رہے تھے کہ سیدنا عثمان آ گئے. دھیان سے سنیے. سیدنا عثمان سے ملاقات ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کدھر جا رہے ہو؟ ساری صورتحال بیان کی کہ یہ زرہ ہے، بیچنے جا رہا ہوں فاطمہ کے مہر کے لیے. اچھا کتنے میں بیچو گے؟ کیا قیمت ہے؟ 400 درہم. کہنا مجھے دے دو. یہ لو 400 درہم. انہوں نے اپنے جیب میں پیسے ڈالے، فرمایا یہ زرہ بھی لے لو، یہ بھی تمہاری ہو گئی. ایسا بھی کسی نے کوئی دیکھا ہے؟ تذکرہ کرنا اور سننا بڑا آسان ہے میرے دوستوں. میں آج پڑھ رہا تھا رسول اللہ کی پوری امت میں، ساری امت کے اندر اتنا بڑا اسلام کی فروغ کے لیے، جہاد والے فروغ کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مال قربان کرنے والا دوسرا کوئی انسان نہیں پیدا ہوا. تذکرہ کروں گا انشاءاللہ، تفصیل اس کی آئے گی.
چنانچہ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ درہم پیش کیے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ ذکر نہ کرنا کسی کو کہ میں نے لی ہے اور یہ درہم واپس کر دی۔ کوئی اخلاص کی کوئی حد ہوتی ہے؟ آج تو تھوڑا سا پیسہ خرچ کرنا، فوٹوگرافر ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں میں ابو بکر صدیق کو فرمایا فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ۔ حضرت بلال سے فرمایا فلاں چیز لے آؤ۔ شادی کے انتظامات ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نکاح پڑھا رہے ہیں اور نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر ہیں۔ فاطمہ کا مہر عثمان کے مال سے ادا ہو رہا ہے اور نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر ہیں۔ آج رافضی بجمان کہتا ہے کہ یہ نکاح مسلمان نہیں مانتے۔ جس مقدمے کے گواہ ناقابل اعتبار ہو جائے مقدمہ خارج ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سیدہ فاطمہ کے نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر وہ ناقابل اعتبار ہیں، پھر نکاح کے بارے میں فیصلہ کیجیے۔ یہ آج کا ابن سبا کی اولاد ایسی سوچتا ہے، مسلمان نے کبھی نہیں سوچا ایسا۔ ان کے بارے میں میرے رب نے پہلے مور رحماء بینہم، یہ سب آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں قرآن کریم کے ساتھ متعلق جوڑیے تاکہ آپ کے دل و دماغ میں ہر وقت قرآن کریم موجود ہو اور اللہ کا قرآن خدا کی مخلوق تک پہنچا کر اس کی اصلاح کر سکیں۔ یہ آپس میں دشمن نہیں تھے۔ آپ کے پاس جو تاریخ کے نام پر جو خرافات کا مجموعہ ہے اس کو پاؤں نیچے روندو۔ جس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خدا کے قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، سر پر رکھو، اس کو چھوڑو کہ ایمان نہیں بچے گا، اور اس کو اپنا لو گے تم آپ کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو آگ میں ڈال لو گے آپ کو کوئی خطرہ بھی نہیں۔ لیکن آپ کے سامنے میں کوئی غلط بیانی کرے گا تو تبھی اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، قرآن کریم آپ کے سینے موجود ہو۔ ابھی آپ نے یہ آیتیں سنی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد لام تاکید کا، قد تحقیق کا۔ اللہ کے کلام کے اندر یہ دو تاکیدیں جب آ جائیں نا، علماء جانتے ہیں اس بات کو، تو قسم کے معنی میں اللہ اپنی کبریائی کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ ان ایمان والوں سے میں راضی ہو گیا۔ جب اللہ نے رضا کا پروانہ دے دیا تو آج کا کوئی کتا بھونک کے کہتا میں ان کو رضی اللہ نہیں کہتا، اس کے بھونکنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کے پاس علم میں ہے نا، پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں، علانیہ کی جا رہی ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمیں ہمارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، اوپر بیٹھے ہوئے میں ہمارے جیسے لوگ ہیں، جن کے پاس قوت نافذہ ہے روکنے کی، وہ ہمارے جیسے ہیں۔ میرا خیال ہے میری یاد میں پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا وقت نہیں آیا جو اب ہے۔ معاشی اور کاروباری طور پر آپ جانتے ہیں کتنا برا وقت ہے، لیکن دینی اور مذہبی طور پر میں جانتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے بہت برا وقت ہے۔ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، خدا کا عذاب مسلط ہو گیا۔ ہم بدعمال نہ ہوتے تو شاید ہمارے اوپر کما تکون کذالک یعمر علیکم، امام الانبیاء نے 1400 برس پہلے فرمایا جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حکمران مسلط ہوں گے۔ خیر بات عرض کر رہا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح ہو گیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ اب گھر نہیں، ایک انصاری صحابی، اس کے 2 گھر تھے۔ کیا ایثار تھا ان صحابہ کا، خدا کی اربہار رحمت نازل ہو۔ آگے بڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 2 گھر ہیں، سیدہ فاطمہ کو جو پسند ہو وہ لے لیں۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ یہ تو ہے تمہید۔ اس کے بعد آخر میں ایک بات کرتا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی بیٹی جو مسلمان ہو چکی تھی، جویریہ ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہا سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں. یہ سنا اس سے پہلے؟ کتنے نے سنا ہے؟ شاید میں نے سنایا ہوگا. چلو خیر اعادہ کرا لیتا ہوں. بخاری میں جگہ جگہ یہ بات لکھی. سیدہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین کا معاملہ ایسا ہے کسی شوقن کو برداشت نہیں کرتی. یہ فطرت ہے. میں ان کے اندر عیب نہیں شمار کر سکتے. یہ فطرت ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو رنجیدہ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایسا ہو رہا ہے, علی ایسا کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کی اس رنجیدگی کو محسوس فرمایا اور آپ نے خطبہ ارشاد پر مسجد نبی میں سب لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا, سن لو, میں خدا کا پیغمبر ہوں, اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور اللہ کے حرام کو حلال بھی نہیں کر سکتا. حلال و حرام کا اختیار میرے اللہ نے مجھے نہیں دیا, اپنے پاس رکھا ہے. علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز ہے, وہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن میری بیٹی فاطمہ ان کے نکاح میں پہلے سے موجود ہے اور جس سے نکاح کر رہے ہیں وہ ابو جہل کی بیٹی ہے. ابو جہل خدا کا دشمن تھا اور فاطمہ خدا کے نبی کی بیٹی ہے. ایک گھر کے اندر خدا کے دشمن کی بیٹی اور خدا کے نبی کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی. اگر علی نے نکاح کرنا ہے میں نہیں روکتا, لیکن فاطمہ کو فارغ کر دیں, ان کو طلاق دے دیں. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص بن ربیع کو. ابو العاص بن ربیع یاد آئے, پہلے داماد. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح ہونے لگا, قریش مکہ یا ابو جہل کے بڑے بڑے سرغنے سب اکٹھے ہو کر ابو العاص کے پاس آئے, محمد کی بیٹی کو چھوڑ دو. اہل مکہ میں سے کسی بھی لڑکی پر ہاتھ رکھو, ہم دینے کے لیے تیار. ابو العاص بن ربیع اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے, یہ بھی یہ ذہن نشین فرما لیجیے, لیکن اس قدر وفادار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص تھے اور اپنی بیوی کے لیے مخلص تھے. انہوں نے فرمایا سارا جہان مل کر بھی آ جائے, میں محمد کی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو العاص کو یاد فرمایا, اس نے جو کچھ میرے ساتھ وعدہ کیا پورا کیا, جو بات کہی سچی کہی. یہ جملے بار بار رسول اللہ نے فرمایا, جو وعدہ کیا پورا کیا, جو بات کہی سچی کہی. وہ اموی تھے, وہ اموی تھے. سیدنا علی ہاشمی تھے, رسول اللہ کے چچا زاد تھے. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ صحابی ہوئے, سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی میں آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیاں امویوں کو دی. بڑے داماد بھی اموی, دوسرے داماد جس کو یکے بعد کی 2 صاحبزاد نے وہ بھی اموی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ زور دے کر باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ مسخ شدہ ذہنیت والے لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں گے تو ویسے خرافات بکیں گے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے. میں پورے وثوق سے اور پوری دیانتداری سے بات کر رہا ہوں, جو بات کر رہا ہوں اس کو ثابت کرنے کا ذمہ دار ہوں. کوئی ناول پڑھ کر نہیں, قصے کہانیاں سن کر نہیں, اپنی آنکھوں سے کتابیں دیکھ کر, ہر طرح کی کتابیں دیکھ کر, الحمدللہ میرے پاس سب کتابیں موجود ہیں, یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ باتیں جو آپ سن رہے ہیں یہ پوری دنیا میں جائیں گی. ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے, یہ پوری دنیا میں بھجوا دیتے ہیں, مجھے اطلاعات ملتی رہتی ہر طرف سے. لیکن چونکہ پوری دنیا میں یہ بات جاتی ہے تو میں پوری تیاری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کل کو کوئی انگو سنوائی نہ کرے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے. تو سیدنا عثمان اموی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت میں جا کر یہ ملتے ہیں. ان کے والد کا نام عفان تھا
وہ زمانے جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے، اسلام کا زمان نہیں پایا. والدہ کا نام اروا تھا، وہ اسلام لائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی، ان کا نام البیضا، ان کی صاحبزادی تھی اروا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے حضرت عثمان، اور رسول اللہ میں داماد بھی تھے. اروا مسلمان تھی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے ہیں، لیکن مخلص اس قدر تھے کہ شاید چشم فلک نے ایسا مخلص نہیں دیکھا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل افسردہ رہنے لگے. انہی دنوں کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی تھی اور جوانی کی عمر تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کے لیے رشتے کی ضرورت پڑی. انہوں نے حضرت عثمان سے ذکر کیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سر دست میں اس لائن پر نہیں سوچ سکتا. پھر ایک اور صحابی سے ذکر کیا، انہوں نے لاپرواہی اختیار کی، اور لاپرواہی اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ حفصہ جس وقت بیوہ ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں تذکرہ کیا تھا سیدہ حفصہ کا. ان صحابہ کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کو اپنی زوجیت میں لیتے ہیں، چنانچہ بعد میں زوجیت میں لے لیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ عثمان رانڈ ہو گئے ہیں، رقیہ کا انتقال ہو گیا. میں نے اپنی بیٹی پیش کی اور انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا فکر نہ کریں، تمہاری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا اور عثمان کو تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی ملے گی. اور پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت عثمان کی زوجیت میں آئی اور فاروق اعظم کی صاحبزادی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی. میرے دوستو، میرے لیے بھی یہ قانون ہے، آپ کے لیے بھی. ہم اگر اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں نا تو نبی کی ہر نسبت سے پیار کریں. ادھر ادھر کی باتیں، کرکٹ کا میچ دیکھنے کے بجائے، ٹی وی دیکھنے کے بجائے، یہ خرافات دیکھنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کا تذکرہ پڑھیں، امہات المومنین تذکرہ پڑھیں. ایمان تازہ ہوگا، آپ کی نسلوں کے اندر خیر پھیلے گی. اللہ سے دعا گو ہوں میں آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ اللہ پاک آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وابستگی آپ کو نصیب فرمائے کہ آپ کا سارے خاندان، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے خاندان سب کے ساتھ آپ کو سچی عقیدت، محبت اور پوری معلومات بھی حاصل ہو. عادت کچھ ایسی ہے کھری باتیں کرنے کی، بعض اوقات تلخ انداز بھی ہو جاتا ہے. معذرت خواہ ہوں، کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں، ہمدردی کے جذبے سے بات کر رہا ہوں، میرا رب گواہ ہے. آپ جو اتنا ٹائم نکال کر یہاں آتے ہیں تو میرے لیے مخلص ہیں. میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں اور ہمدردی کے جذبات بھی رکھتا ہوں. آپ سے بھی امید رکھتا ہوں میرے لیے دعا کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ممتاز رہیں. آپ کے بارے میں جب دوسرے آدمی معلوم ہوگا یہ شہداء کا نمازی ہے. ہمارے ایک بزرگ نے ایک دفعہ، بڑی پرانی بات ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لفظ شیر خدا کہہ دیا یہاں تقریر کرتے ہوئے میری غیر موجودگی میں. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں نا سیدنا علی کے بارے میں شیر خدا. تو وہاں بیٹھا وہ ایک ہمارا نمازی ساتھی بولا مولانا غلطی لگ رہی ہے. بہرحال مجھے انہوں نے ٹیلی فون کر کے دیا اپنے گھر کہ آج ایسا ہوا. میں نے کہا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. وہ عالم ہیں، کبھی ان کا مطالعہ ایسا ناقص ہوگا اس موقع پر اس نسبت سے، لیکن ان کے اندر علم ہے، خوبی ہے، بہت بڑے کمال والے آدمی ہیں. موقع پر ایسا ٹوکنا نہیں چاہیے تھا. بعد میں انسان کہہ دیتا ہے، کیونکہ کسی کی سبکی اور کسی کی رسوائی ہرگز نہ کی جائے.
ہمدردی کا جذبہ یہی ہے کہ اس کے دوسرے موقع پر بتا دیا جائے کہ یہ بات یوں ہے. یہاں مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب تقریر کر رہے تھے, اس میں یہاں میں بیٹھا تھا, انہوں نے کوئی بات کی تو میں نے کان میں ان کا کہہ دی کہ مولانا آپ کو غلطی لگ رہی ہے. انہوں نے برا نہیں منایا, وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہر آدمی ایسا کامل نہیں ہوتا کہ پورا مطالعہ اور اس کا ہو. کسی کو کوئی بات زیادہ معلوم ہوتی ہے, کسی کوئی بات زیادہ معلوم ہوتی ہے. تو خیر, عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں شیر خدا کا لفظ بول رہا تھا, شیر خدا حضور نے حضرت حمزہ کے لیے فرمایا. جانتے ہیں نا حضرت حمزہ کو؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا تھے, بڑے دلیر اور بڑے بہادر تھے. مجمع عام کے اندر ابو جہل کے سر پر انہوں نے اپنا کوڑا مارا. ابو جہل مخزومی تھا, اس کا پورا قبیلہ ہے, بہت بڑا قبیلہ. یہ اس وقت تنہا تھے, اس وقت ایمان بھی نہیں لائے تھے حضرت حمزہ. صرف ان کا کہیں پتہ چلا, ان کی باندی نے کہا کہ آج آپ کے بھتیجے کو ابو جہل کا نام لے کر, ان کا نام تھا عامر بن ہشام, نے گالیاں دی ہیں, آپ کا خاندان کا نام لے کر گالیاں دی. تو خاندانی عصبیت جو ہے جوش میں آئی اور جا کر اس کے سر پر لاٹھی ماری اور کہنے تیری ایسی تیسی, تمہیں اگر محمد کے ساتھ کوئی اختلاف ہے تو ان کی ذاتی بات کریں, میرے خاندان کو کیوں یاد کیا؟ اور غصے میں کہے کہ لو آج میں بھی محمد کا ساتھی ہوں. سبحان اللہ, وہ مقبولیت کا وقت تھا. وہاں سے واپس گھر آئے, غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو پھر خیال ہے میں مجمع میں کیا کہہ آیا, میں تو محمد کا ساتھی نہیں ہوں. اللہ اکبر. وہ جو کشمکش رہی ان کو ٹائم میں, اس سے نکلنے کے لیے اللہ سے درخواست, یا اللہ مجھے یکسوئی عطا فرما دے, محمد کا دین تیرے نزدیک سچا ہے تو اس کی محبت اور اس کی قبولیت میرے دل میں ڈال لے, نہیں تو یا اللہ میرے ذہن کو صاف فرما دے. بس یہ دعا کر کے رات کو سوئے, صبح کو اٹھے تو بالکل دل و دماغ جو ہے تازہ ہو چکا تھا محمد مصطفیٰ کو, اور ان کی خدمت جا کر کلمہ پڑھ کے سنا. بڑے دلیر اور بہادر تھے حضرت حمزہ. حضور نے کس کے لیے فرمایا شیر خدا؟ حضرت حمزہ کے لیے. یہ دو تین باتیں یاد رکھیں, سید شہداء بھی حضرت حمزہ ہیں, میں نے نہیں, رسول اللہ نے فرمایا. سید شہداء بھی حضرت حمزہ ہیں, شیر خدا بھی حضرت حمزہ ہیں, اور شیر رسول بھی حضرت حمزہ ہیں. یہ تین باتیں رسول اللہ نے فرمائی, حدیث کتابوں کے اندر موجود. سیدنا علی بڑے بہادر تھے, کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں. دیگر صحابہ اکرام بھی بڑے بہادر تھے. فاروق اعظم کم بہادر تھے. جب وہ کلمہ پڑھ کے اسلام لائے ہیں تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم دبے ہوئے تھے. جس دن فاروق اعظم نے حضرت عمر کا نام لیا, انہوں نے کلمہ پڑھا, تو اس وقت پھر علانیہ مسجد میں جا کر, بیت اللہ میں جا کر نمازیں پڑھنے لگے. تو وہ اتنے دلیر اور بہادر انسان تھے. تو سب صحابہ اکرام اپنے اپنے مقام پر دلیر اور بہادر تھے, لیکن کسی کے لیے خاص لقب جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ اسی کے لیے ہوگا, دوسرے کے لیے نہیں ہوگا. حضرت فاروق اعظم شہید ہیں کہ نہیں؟ حضرت عثمان شہید ہیں, سیدنا علی بھی شہید ہیں, دیگر بہت سارے صحابہ بدر کے شہداء بھی ہیں, احد کے شہداء بھی ہیں. لیکن جس طرح ہم حضرت فاروق اعظم کو سید الشہداء نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ میرے نبی نے نہیں فرمایا. عثمان کو سید الشہداء نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے نہیں فرمایا. بدر والوں میں سے کسی کو نہیں کہہ سکتے سید الشہداء کہ حضور نہیں فرمایا. حضور نے جس کو سید الشہداء فرمایا اسی کو کہیں گے. آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ سنی سنائی باتیں نہیں, کسی صاحب علم سے, آپ کو پتہ ہو کہ یہ عالم ہے, کتاب جانتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کی مسجد کا جو امام ہے وہ بھی عالم ہو. 2 رکعت ہر ایک پڑھا لیتا ہے, لیکن عالم ہونا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے بہت خون جلانا پڑتا ہے, راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, بہت کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں, بڑی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. بہرحال اللہ کا شکر ادا کریں جو صحیح بات آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ میرا کمال نہیں, میرے رب کی مہربانی ہے, اور آپ کا بھی کمال نہیں, آپ پر خدا کی مہربانی کا آپ دائیں بائیں سے جا کر یہاں آ گئے. اللہ کی مہربانی ہو, اللہ کا شکر ادا کریں.
کہ سچ سننے کا موقع مل رہا ہے، صحیح بات سننے کا موقع مل رہا ہے۔ الحمدللہ العظیم ہماری مسجد کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر گواہی دے گا کہ یا اللہ تیرے اس عاجز بندے نے سچ ہی سنایا۔ بس مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا، شاید زندگی نے وفا کی تو پھر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔